جو اخلاص نیت کے ساتھ حصول علم کی جستجو میں مصروف عمل ہے اس شخص کو درویش کہا جاتا ہے۔ جو اخلاص نیت کے ساتھ حصول علم کی وادی میں مارا مارا پھرتا ہے وہ بزرگوں کے ہاں درویش کہلاتا ہے، چاہے پھر وہ علوم روحانیہ کا مسافر ہو، علوم دینیہ کا راہ کا مسافر ہو، یا پھر علوم عصریہ میں اخلاص والا بندہ ہو تو اسے درویش کہا جاتا ہے۔ تو ہم اب ان آداب کو بیان کرتے ہوئے لفظ درویش استعمال کریں گے۔ سکھانے والا بھی درویش ہے اور سیکھنے والا بھی درویش ہے، کیونکہ جو دنیا دار ہے، جس میں دنیا کی چالاکی ہے، نہ وہ سکھا سکتا ہے نہ سیکھ سکتا ہے۔ درویش ہی سکھا سکتا ہے اور درویش ہی سیکھ سکتا ہے، اس لیے ہم دونوں کے لیے لفظ درویش استعمال کرتے چلیں گے آداب کو سمجھنے کے لیے۔ حاضرین گرامی، اب ان درویشوں کے آداب کو ذرا سمجھیے۔ جو درویش ہے علوم روحانیہ اور دینیہ کو سیکھنے یا سکھانے والا، اس کی کیفیت اور ادب اس کی زندگی کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ، یا اس کے سامنے کوئی نصیحت کی جاتی ہے، اب یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں ساری، جب بھی اس کے سامنے کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس نصیحت کو دوسروں کے لیے نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر خطاب ہو رہا ہو اور خطاب میں کوئی نصیحت کی جا رہی ہو تو وہ کہے اچھا یہ فلاں شخص میری نظر میں آیا ہے، یہ اس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ نہیں، درویش آدمی وہ ہے سیکھنے والا کہ جو جہاں بھی کوئی بات ہو وہ سارے جہاں سے کٹ کے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے بات ہوئی ہے۔ وہ فوری اپنے باطن میں جھانک کر دیکھتا ہے میرے اندر کیا کمی تھی اور پھر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ پہلا ادب ہے راہ سلوک پر سالک کے لیے، طالب علم کے لیے۔ یہ پہلا ادب ہے کہ جب جہاں جو نصیحت ہو وہ اپنے آپ کو مخاطب سمجھے، کسی اور کو مخاطب نہ سمجھے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھے۔ دوسرا ادب، اگر کوئی اس راہ کا مسافر ہے اور کچھ پڑھ گیا ہے، کچھ جان گیا ہے، تو وہ اس بات کو شدید ناپسند کرے کہ کوئی اس کو عالم، علامہ، مولانا یا حضرت شیخ یا حضرت ایسے القابات سے پکارے۔ اپنے دل میں ان القابات کے لیے تکلیف، نفرت اور شرم اور حیا محسوس کرتا ہو، پسندیدگی محسوس نہ کرتا ہو، تو یہ اس راہ سلوک اور طالب علم کے لیے در حقیقت اس درویش انسان کے لیے یہ ادب ہے۔ اگر یہ ادب نہ پایا تو وہ آگے کی منزلیں طے نہ کر پائے گا۔ تو ایسے ٹائٹلز کے لیے ناپسندیدگی کا دل میں پایا جانا اور کوشش کرنا کہ کوئی نہ ہی لے ایسے ٹائٹل میرے نام کے ساتھ، کہ میں عالم جانا جاؤں، مجھے کوئی صوفی کہہ کر پکارے، یا مجھے کوئی درویش عالم با صفا کہے، یا صوفی درویش کامل کہے۔ ایسے الفاظ وہ حیا سے، شرمندگی سے اسے پانی پانی کر دیں۔ جب دل میں جھانکے تو اپنے اندر ایسی کیفیات کو پایا کرے۔ تیسرا سب سے بڑا ادب درویش، سالک یا طالب علم کے لیے ہے، وہ یہ کہ وہ حصول علم میں اپنی نیت کو خالص رکھے۔ اگر اس کی نیت گرے ہے، مثال کے طور پر میں یہ علم کی ڈگری، یہ حصول علم اس کام کے لیے بھی کر رہا ہوں، اس کام کے لیے بھی کر رہا ہوں، یعنی 4-5 مقاصد اس کے ذہن میں ہوں، تو پھر وہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اخلاص نیت یوں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اس ڈگری سے میری اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، مجھے عزت شہرت اور رتبہ بھی دے دے، علم بھی دے دے، مالی طور پر بھی مستحکم کر دے، یعنی 5-6 مقاصد لے کر چلے گا تو پھر کوئی ایک مقصد بھی میسر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اپنے آپ کو خالص کر لے گا اللہ کے حضور، اپنی نیت کو خالص کرے گا، میرے مولا یہ حصول علم اس لیے ہے کہ تجھے اور جان سکوں، یہ دین اس لیے سیکھتا ہوں کہ تیرے دین کو اور سمجھ سکوں، تاکہ تیری نافرمانیوں سے بچوں، اس لیے نہیں کہ میں سیکھ جاؤں پھر میں خطاب کروں اور تیرے لوگوں کو واعظ و نصیحت کروں،
پھر میں جانا جاؤں کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، پھر میں کتابیں لکھوں کہ مجھ سے بڑا محقق کوئی نہیں، پھر میرے نام لیوا ہوں، پھر میں کوئی مدرسہ قائم کروں، لوگ مجھ سے علم سیکھیں، مجھ سے تعلق رکھیں، مجھ سے جڑیں، وابستہ ہوں۔ یعنی شروع دن سے اگر یہ نیت کر لی تو یوں سمجھو دل کے کنویں میں کتا گرا دیا، دل کے کنواں میں کتا گر گیا۔ اب جتنے ڈول نکالتے رہو گے، جس مرضی کی پیاس بجھانے کے لیے اس کتے والے کنویں سے پانی نکالو گے، لوگوں میں ناپاک پانی ہی بانٹتے پھرو گے۔ جو تم سے بٹے گا وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ من میں کنویں میں کتا گرا ہوا ہے۔ جب تک کتے سے اس من کے کنویں کو پاک نہ کیا، اس وقت تک پانی پاک نہ ہوگا۔ جتنی واعظ و نصیحت کرتے رہو گے، صرف شر ہی شر بٹے گا، خیر نہ بٹے گی۔ اگر من کے کنویں کو پاک کر لیا، اس پانی کو طہارت دے دی، تو پھر بھلے ایک کو ہی نصیحت کرو، اسی کو کامل کر دو گے۔ تمہیں ہزاروں کے مجموع سے خطاب کی حاجت نہیں، پھر صرف اولاد کی ہی تربیت کرو گے، اللہ ان کی زندگی سنوار دے گا، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس لیے درویش کے لیے ادب یہ ہے اخلاص نیت، اللہ کے لیے کریں، اسے جاننے کے لیے کریں، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے کریں، اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانے کے لیے کریں۔ فوکس یہ ہونا چاہیے آگے، ہاں اگر اپنے آپ کو نافرمانی سے بچا لیا تو پھر بھلے جو ساتھ جڑے وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر، آپ سے سن سن کر نافرمانی سے بچتے رہیں تو خیر، لیکن ٹارگٹ بنا کر کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس سے دنیا ہی دنیا بچتی ہے، آخرت نہیں بچتی۔ اسی طرح اس راہ کے آداب میں سے اور علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی شاگرد کا یا استاد کا علمی رتبہ بلند ہو جائے اور پھر اس کا حلقہ احباب اور حلقہ اثر بڑھنا شروع ہو جائے، اس کی شہرت عام ہونے لگ جائے، تو وہ ان کیفیات کو بھی دل میں برا جانے، خیر کے لیے اس کو ناپ تول کا ذریعہ نہ سمجھے۔ ہاں اگر زیادہ لوگ سن جائیں تو اللہ کا شکر ادا کر دے کہ ان تک خیر پہنچی، لیکن اپنے حلقہ احباب کا بڑھتا دیکھنا اگر اس کے دل کو خوشی دیتا ہے اندر، تو وہ اپنے باطن میں جھانکے کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر ان لائکس کو ہم دیکھتے ہیں، ہر وقت فالوئنگز کو دیکھتے ہیں کہ کتنے فالوئنگز بڑھ گئی، لائکس بڑھ گئی، کم ہو گئے، 4-6 اگر ڈس لائک کر دیں تو اسی دن کوفت ہونا شروع ہو جائے، اور اگر لائکس بڑھ جائیں تو دل میں فرحت اور خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ تو اگر دل اس سے متغیر ہوتا ہے، اس طرح کی باتوں سے، لائکس کا یا فالوئنگز کا بڑھ جانے میں مذائقہ نہیں ہے، آپ کا پیغام پہنچتا ہے لوگوں تک، لیکن اگر دل اس کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مچلتا ہے، خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، تو سمجھیں بڑی بری تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس سے نجات کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی علم کے اور معلم کے اور طالب علم کے آداب میں سے ہے کہ وہ ان چیزوں کو زندگی سے دور کر دے۔ اسی طرح تکبر ہے، حرص ہے، علم کا دعویٰ سب سے بڑا شیطان ہے۔ دعویٰ، اگر طبیعت میں دعویٰ آنے لگے تو سمجھیں علم نے نقصان کر دیا، میرا علم نافع نہیں تھا۔ دعویٰ پیدا ہونے لگے نا کہ میں جانتا ہوں یا میں نے یہ بات کہہ دی ہے، تو سمجھیں کہ شیطان کے اثر میں آ گئے ہیں، کیونکہ دعویٰ اس کے پاس تھا۔ جو درویش ہے وہ جتنا مرضی بڑا عالم ہو جائے، وہ ہر روز کی نوکری ادا کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے کہ کچھ غلط نہ کہہ دوں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری صحیح طرح انجام پا جائے، کسی ایک لفظ یا عمل پہ کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ دعویٰ ادب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کیونکہ دعوے سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر حرص، لالچ، دنیا کی رغبت، محبت، اس طرح کی امراض کا دروازہ دل کی طرف کھل جاتا ہے۔
اسی طرح یہ بھی آداب میں سے ہے، بزرگان دین نے لکھا ایک درویش طالب علم کے لیے یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اپنے علم کو نہ بیچے، اپنے علم کو نہ بیچے اور اس کے لیے لالچ اور طمع نہ کرے، بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کئی بزرگان دین، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دینی علم کو اگر مال کمانے کا ذریعہ ہی بنانا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ دنیا داری کی کوئی بزنس اور جاب ہی کر لیتے، یہ دین بیچ کے کیوں لعنت کمائی، دنیا کی بزنس کرتے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کما لیتے، کیونکہ یہاں دین بیچ کر چھپ چھپ کر کمانا پڑتا ہے اور تھوڑا کماتے ہو، اگر کھل کے دنیا داری کر لیتے تو زیادہ کما لیتے اور یہ لعنت بھی نہ سمیٹتے اور حلال بھی کماتے، لیکن دین کو ذریعہ معاش بنایا اور حیاً چھپ چھپ کر لوگوں سے چھپا چھپا کر بھی کمایا، تو نہ کھل کے کمایا، نہ کھل کے دنیا جی، نہ کھل کے آخرت کے لیے کچھ کیا۔ یہ ادب نہیں ہے۔ اگر کرنا ہے، دینداری کا رستہ وارا نہیں کھاتا، تو اللہ نے دنیا کو کمانا حلال بنایا ہے، دنیا کو کمانا حلال بنایا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ حلال طریقے سے جابز کریں، کاروبار کریں، اللہ پاک نے یہ رستہ کھولا ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین ائمہ ساری زندگی یہ کرتے آئے ہیں، لیکن دین کو ذریعہ معاش بنائے، چاہے کوئی پیر بن کر، چاہے کوئی عالم بن کر، چاہے کوئی تعویذ دے کر، چاہے کوئی اور صورت اختیار کر کے، اگر دین کو ذریعہ معاش بنایا تو لعنت بھی کمائی اور کھل کے بھی نہ کمایا۔ تو کہا کہ اگر طلب ہے دل میں کہ دنیا کی عزت کی زندگی جینی ہے اور حلال طریقے سے جینی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے وہ ذرائع پیدا کیے، اس میں پھر بھی عزت بچ جاتی ہے، لیکن دین کے نام پر یہ کام کیا تو اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی آداب کے منافی عمل ہے۔